تنہائی میں سگریٹ سلگائے اپنے کمرے کی دیواروں سے محو گفتگو تھا کہ دروازے پر اچانک سے دھیمی دھیمی دستک نے میرے سکون کے لمحات کا گلا ایسے دبوچا کہ جیسے جلتی ہوئی شمع بیچارے پروانے کو دبوچ لیتی ہے۔ بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف جاتے سوچ میں ایسے گم تھا کہ جیسے ریگستان کی سلگتی ریت پر برسنے کے بعد بارش کی بوندیں کھو جاتی ہیں کہ کون ہے جو میری تنہائی کا بھی دشمن ہے۔ دروازہ کھولنے پر گھر کے سامنے خوبصورت اور برسوں پرانے دوست نما درخت کے سائے میں پڑی میز کے اوپر بڑی شائستگی اور نفاست سے لپٹے ہوئے لفافے اور محبت کی علامت کو ظاہر کرتے ہوئے بغل میں پڑا سرخ گلاب جو میرے اندر سوالات پیدا کرنے اور حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ بت نما انسان میں روح پھونکنا کس نے چاہی ہے؟ انگشت بدنداں ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر گلی اس قدر سنسان تھی کہ جیسے صدیوں سے کسی کا گزر نہیں ہوا۔ میز پر پڑے سوالات کا خیر مقدم کرتے ہوئے بے جان سے جسم کو جھکایا اور روکتے روکتے ہاتھ کا بڑھانا تھا کہ جیسے گناہ کبیرہ کی نشاندہی کرتے سیاہ چھائے ہوئے بادلوں کی گرج واضح ثبوت ہو۔ پہلے تو ہوا کا پرسکون سا جھونکا آنے والے طوفان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالترتیب گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ تیز آندھی کی لپیٹ میں آتا بہت دیر سے میز پر پڑے منتظر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لفافے اور انتہائی خوبصورت اور دل میں پیوست ہو جانے والے پھول کو لیا اور واپس کمرے میں داخل ہوا۔ یار میرا یقین مانو، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہونا کسی حادثے سے کم نہیں ہے۔ میں بھی کچھ ایسی کیفیت کا ہی شکار تھا۔ تھوڑی گھٹن اور بے چینی محسوس ہوئی تو دیوار میں نصب کھڑکی کھولی کہ تھوڑا سکون میسر ہو، مگر یہ صرف میرا وہم اور گمان ہی تھا کہ آرام جیسی کوئی چیز میری زندگی کا حصہ ہوگی، کیونکہ ابھی تھوڑی ہی کھڑکی کھلی تھی کہ میز پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خوبصورت اور آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے والے قد و قامت اور بھیڑیوں کے خوف سے بے باک جنگل میں ٹہلتے ہوئے ہرنی کی مانند ناپ تول کر قدم رکھتے ہوئے پردہ نشیں لڑکی کو بارش کے لیے آگاہ کرتے ہوئے دوسری لڑکی نے پہلے کی نسبت تیز چلنے کا کہا۔ طوفان کا زیور پہننے والے بارشوں سے نہیں گھبراتے، میز پر نظریں جمائے اس محترمہ نے اپنی سہیلی کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ قدرے قاتل لہجہ تھا کہ کسی میدان جنگ میں ہو تو شمشیر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان لفظوں نے میری سماعت کا محاصرہ ایسے کر لیا جیسے ڈوبتے ہوئے انسان کو سمندری بھنور گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اب میری بے چینی افق کی بلندیاں سر کر چکی تھی۔ کہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ میں منتظر تھا کہ کچھ بولے، مگر چاہتے ہوئے بھی میرے دوست کی زبان الفاظ ادا کرنے کی سکت سے محروم ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی تباہی کے ابتدائی مراحل بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لفافے میں کیا لکھا تھا؟ میرے پوچھنے پر ہلکا سا مسکرایا اور بات کا رخ موڑتے ہوئے کہنے لگا، یار امداد کی سنا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، ملے ہو کبھی اس سے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی احسان اور میں راؤ کے ہاں گئے تھے، وہیں ملاقات ہوئی اور اتفاق سے باسط بھی وہیں تھا۔ سب بخیر و عافیت ہیں۔ کافی دیر تک پرانی یادوں کے گلدستہ میں باتوں کو پھولوں کی طرح سجاتے رہے۔ ایک پیالی چائے کی عنایت ہو سکتی ہے حضور؟ میں نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کیوں آج چھین کر نہیں پینی؟ بڑے مہذب بن رہے ہو۔ خوب کہکہا لگایا اور آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ یار طوبہ کے ہاتھ کی چائے میں ایک نشہ تھا۔ مبارک ہنستے ہنستے مردہ لہجے میں کہنے لگا، مگر پرنم آنکھیں چہرے کی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ رہی تھیں۔ کون طوبہ؟ میرے پوچھنے پر وہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر بعد ایک پرانا سا صندوق لیے میرے سامنے نمودار ہوا۔ صندوق سے ایک ایک کر کے کچھ چیزیں نکالنے لگا۔ میز پر پڑا ایک سوکھا گلاب صحرا میں لگے برسوں سے گرد آلود ہواؤں کے تھپیڑے سہتے ہوئے سوکھے شجر کی منظر کشی کر رہا تھا۔ میرے لیے تو شاید کچھ چیزیں تھیں، مگر اس کا ان کے ساتھ لگاؤ، طلب اور تڑپ اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ کسی غریب کی کل کمائی ہو جیسے۔ یہ ہے طوبہ،
میرے سوال کا جواب صندوق میں رکھی ٹوٹی ہوئی پینسل، زنگ آلود گھڑی اور سوکھے گلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، ایک اور چیز ہے میرے پاس جو نہ میں دکھا سکتا ہوں اور نہ تو محسوس کروا سکتا ہوں، اور وہ ہے طوبا کی یاد۔ کہنے کے بعد بہت دیر سے پلکوں کی حد میں رہتے ہوئے جو آنسو رقص کر رہے تھے، پلکوں کی حد توڑ کر دامن پہ آ گرے۔ بہت برس بیت گئے، میرا دوست زندہ تو ہے مگر جی نہیں رہا۔ آج بھی اسی کھڑکی میں کھڑے سالوں پرانے لمحات کی خواہش میں آخری سانس کا منتظر ہے۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اگر زبان کو زحمت دیتا ہے تو صرف یہی کہتے سنا ہے، لفافہ بند ہی رہتا تو اچھا تھا۔ 20 سال ہو گئے، میرا سوال آج بھی زندہ ہے کہ کون ہے طوبا؟ نہیں مل سکا جواب کہ یہ سوال دفن ہو سکے۔ اور آج اس کی ایسی حالت ہے کہ دیوانوں سا رہتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ دیوانوں سا رہتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں کہتا ہے، پوچھوں تو یہ کون ہے طوبا؟ انجانوں سا ہنس دیتا ہے، انجانوں سا ہنس دیتا ہے۔